السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ سیاسی طور پہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ چاہے اگر ہم بات کریں ملکی صورتحال کی تو بھی مسائل کا سامنا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ ہمیں اس سطح پر جاتا دکھائی دے رہا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک جو پارا ہے وہ بہت ہائی ہے، اور اسی صورتحال کے اندر آج ہم کراچی کی بالخصوص سیاسی ڈائنامکس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک وقت تھا ناظرین کہ جہاں پر ایم کیوم کی توتی بولا کرتی تھی، اور اکثر لوگ پہلے سے یہ تاثر لے لیتے تھے کہ یہاں سے ایم کیوم کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں جیت سکتی، مگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہونے والے بہت سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں، جب تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر مرجر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری صورتحال ایسی بننے لگی ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں ان حلقوں کے اندر بھی اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح کر رہی ہیں جیسے ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہے مجاہد بریلوی صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ سر، کراچی کی جو ڈائنامکس ہے پولیٹیکل، وہ کتنی تبدیل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا ایم کیوم پاکستان کے علاوہ بڑی اکثریت لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ادھر تو کوئی نہیں جیت سکتا، بڑی ہزاروں کی تعداد میں لیڈ دیکھی جاتی تھی، مگر اب صورتحال آپ کو مختلف دکھائی دیتی ہے؟ اچھا، پھر یہ لگ گئی ابا میں وہ نہیں ہوں گی، اس کو اچھی طریقے سے کر لینا۔ مجاہد بریلوی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بیٹا۔ اچھا مجاہد بریلوی صاحب، سوال یہ ہے کہ کراچی میں جب ماضی میں ہم نگاہ ڈالتے ہیں نا تو ایم کیوم ایک مضبوط ترین پولیٹیکل پارٹی کی شکل اور صورت اختیار کرتی دکھائی دیتی تھی، مگر جب سے تقسیم کی صورتحال ہوئی، پھر مرجر ہوا، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ایم کیوم کے ایک کمپٹیٹر کے طور پہ بڑے لیول پہ سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں تاکہ ہم ڈیبیٹ کا آغاز کر سکیں؟ دیکھیں، آپ ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ 3 دہائیاں عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب کراچی میں پتا ان کے بغیر نہیں ہلتا تھا، لندن کی ایک کال میں شہر اس طرح بند ہوتا تھا کہ جناح کوٹ سے لے کر اسٹیٹ بینک میں تالا لگ جاتا تھا۔ اور جو بڑے بڑی آج باتیں کرتے ہیں نا آپ کی، چاہے پیپلز پارٹی ہوں یا نون لیگ ہوں یا ہمارے کرانتی کا نشان حافظ بھائی نعیم وغیرہ، ہمیں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اب میں نہیں بتا کہ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ ایک نہیں سال نہیں کہہ رہا، 3 دہائی تک انہوں نے راج کیا، 85 سے لے کر 2013 تک، اور اس کے کیا سبب تھے، کیا وجود تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ خالی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ تھا کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ریئلٹی تھی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں یہاں کے جو ایشوز تھے ان کی بنیاد کو ایکسپلائٹ کر کے جتنی بڑی قوت بن گئی تھی، پتہ نہیں آپ نے شاید وہ دیکھی ہو نہ دیکھی ہو۔ تو اب آپ یہ جو ہے نا، سوری ٹو سے، یہ جو ایم کیو ایم ہے جس میں خالد صدیقی نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ بھائی نظر آ رہے ہیں، فاروق اختر بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ایم کیو ایم نہیں ہے۔ یہ ایم کیو ایم جیسے نہیں میں ہے، کہتا ہوں یہ بھٹو کی بھی پارٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی آپ سوال کر رہے تھے اس کے پرسنلی بتاؤں کہ اب ہمیں یہ کہنا مشکل ہے کہ ایم کیو ایم کا کراچی جس میں 22 سیٹیں ہیں ان میں کیا مستقبل ہوگا، کہاں سے ملیں گی۔ یہ گیم پلانر طے کریں گے کہ ان کو کتنی چیزیں دینی ہیں، کیونکہ ان کی 7 سیٹیں بڑی اہم ہوتی ہیں، شاید اب 15 ہو جائیں۔ جو روڈ کر یہ ایک زمانہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، 89 یا 90s میں میک اور بریک، پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بیوی بھٹو عزیز آباد گئی ان کے ووٹ لینے کے، تب ان کی گورنمنٹ بنی، پھر نواز شریف گئے تاکہ بین الاقوامی توڑیں، تو وہ حیثیت تھی ایم کیو ایم کی۔ اب آج کے زمانے میں آپ گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں تو سوری ٹو سے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کی جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا اس طرح جواب دوں۔ جی مجاہد صاحب، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ اب دیگر سیاسی جماعتیں بھی کراچی کی سٹیک ہولڈرز کہتی ہیں اپنے آپ کو، جماعت اسلامی کہتی ہیں کہ ہمارے علاوہ یہ شہر کوئی بنا نہیں سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ صرف شہر ہم بنا سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو صورتحال اب ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، تو اس میں غلطی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ اگر پولیٹیکل پارٹی اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتی ہیں اور چیزیں، تو اگر ہم تجزیہ کرنے بیٹھے تو ادھر کہاں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ کو جو چینل ہے نا، اس کے K21 کے رپورٹر، ان کے اینکر جو حلقہ یا پورے شہر کو کرتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں پیپلز پارٹی
ایم کے ایم, جماعت اسلامی, نون لیگ تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا, ان لوگوں نے اربوں روپیہ کس طریقے سے کرا. آپ غور کیجئے, کراچی سرکولر ریلوے جو 60 کی دہائی میں چلتی تھی, جو سب سے بڑی سہولت تھی, آج کیا حشر ہے, شاید 1 ارب میں نہ ملے. آج تک آپ نہیں بنا سکے وہ جو K21 کا منصوبہ جو 10 ارب کا تھا, اور وہ بیچارے شہباز شریف کو بلا کے 5ویں بار ابھی ہمارے گورنر ٹسوری نے اس کو ماموں بنایا اور وہ 1 کھرب تک پہنچ گیا ہے. یعنی کراچی کے وہ منصوبے جو سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت بناتی تھی, K21 سرکولر ریلوے, وہ تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. ہائی وے جو حیدرآباد سکر بن رہی تھی, اربوں روپے چلے گئے. یہ اس میں تو مجرمانہ خاموشی نہیں, ان کی مجرمانہ شراکت ہے. جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, ایم کے ایم جو اس وقت دعوے دار بنتی ہیں کہ یہ کراچی کے نمائندہ ہیں. اچھا مجاہد بریلوی صاحب, اسٹیک ہولڈر ایم کیو ایم پاکستان جب کہتی ہے اپنے آپ کو, اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو الائنس بنا رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور وفاق کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جھکاؤ زیادہ دکھائی دیتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی شکل میں صوبے میں حکومت بناتی ہے, تو سارے فنڈز اور اختیارات تو صوبے کے پاس ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یہ جو الائنس کا فیصلہ ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہتر بن سکتا ہے؟ ایک صاحب ہوتے تھے جام صادق علی, شاید آپ لوگ یادداشتوں میں محسوس نہیں ہے. دراصل باقی جو بھی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہیں سندھ میں کوئی جام صادق علی نہیں مل رہا. اور جو تھے نا, شاید آپ نے سینئر لوگوں نے, وہ کیسا آدمی تھے. انہوں کی مٹھی میں جو ہے تمام کراچی سندھ کے اسٹیک ہولڈر تھے, اور بڑے ٹھاٹ سے انہوں نے حکومت کری. اور انہوں نے آپ کے میڈیا کو بھی خوب نوازا, انہوں نے ہر آدمی کا مطالعہ کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی سندھ کے شہری علاقے, کراچی کیوں کہہ رہے ہیں, سندھ کے شہری علاقے بلکہ سندھ, ایک ان کی صورتحال ان کے ووٹروں کی ایک یتیموں کی طرح ہے. یتیموں کا آپ سمجھتے ہیں نا مطلب, بالکل سمجھتے ہیں. سر پہ ہاتھ رکھے گا جو ان کو بیچاروں کو دال روٹی کھانا دے گا. اب ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں. مگر مجاہد بریلوی صاحب, آپ نہیں سمجھتے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف جو سیاسی الائنس بن رہا ہے, جس کے اندر جی ڈی اے بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, تو یہ سندھ کے اندر کوئی اہم رول کر پائیں گے مستقبل میں عام انتخابات کے دوران؟ 0+0+0+0 مجاہد بریلوی صاحب کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 0+0+0 یہ ایک اہم جملہ دے رہے ہیں آپ؟ 2 نشستیں ہیں یا 3. ایک سانگڑ میں روایتی نشست پگایا لیگ کی, وہ ان کو مل رہی ہے, شاید مل جائے. سر ساری مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سندھ میں 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مخالفین مل کر بھی پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. دیکھیں, میں تو ایک آپ کے ساتھ رعایت کر رہا ہوں, میں بھی تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا. 1.25 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا سندھ میں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جنا اسپتال میں رکشہ میں بچہ پیدا ہوا, جو کہتے ہیں جو بڑا ہیلتھ کے لیے بڑا ہم نے کیا, آپ ہی نے رپورٹ کیا نا. تو سر یہ جو سیاسی مخالفین جو الائنس بنا رہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو آپ مجھے بتائیے اگر کرا ہوگا کہ بچے جو ہے رکشہ میں پیدا ہو رہے ہیں. سر بہت بری صورتحال ہے, یہ تو میڈیا اور تمام لوگ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اپنی کیمپینز بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا جتنے الائنس بن جائیں, کیونکہ ان کو الائنس کی ضرورت نہیں ہے. سر ابھی تو ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک میں آپ کو بتا دوں, اور جس کا نام میں لینا بھی نہیں چاہتا, جو آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو 8 فروری کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا. گیم پلانر جو کر رہے ہیں, جو جہاں بیٹھے ہیں, آپ نے کل 500 آدمی نکلے تھے, آپ نے 5000 لوگوں کے خلاف کیس کر دیا 3 تلواروں پہ. 3 تلوار اس لیے یہ سندھ پولیس کا جو ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے 5000 لوگوں کے رشتہ داروں کو پکڑا یا پکڑنا ہے, ان سے کتنے پیسے لے کے چھوٹے آپ دے سکیں گے, یہ بتائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس لیے کرا انہوں نے یہ. کیا 3 تلواروں میں 5000 لوگ تھے؟ 500 ہوں گے, 1000 ہوں گے. کیوں 5000 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی؟ اس لیے کہ یہی پنجاب میں ہو رہا ہے. تو سر یہ تو روایت رہی ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ جو سیاسی جماعت عطاب میں ہوتی ہے وہ شکار ہوتی ہے اس چیزوں کا. آپ ایک بندے کے نام پر جو ہے بیچارے کراچی کے معصوم 5000 خاندانوں کی اپنی زندگی برباد کر دی. ان کو آپ جو ہے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے دے کر ان لوگوں کو جو ہے تھانوں کچہریوں سے رہا کرا رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ نہیں ہے.
بالکل اندازہ ہے اس یہ بتائیے جب سندھ ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں کارکنان اور جن کے خلاف کٹی ہے تو ان کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 3 تلواروں میں 5,000 لوگ تھے یا نہیں تھے. اتنی بڑی آبادی نہیں تھی, مگر اس کے حوالے سے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ خرم شیر زماں نے اپنے 3 تلوار پہ لوگوں کو بلا لیا, جبکہ مرکزی پھر جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود خرم شیر زماں کو نوٹس کرتی دکھائی دے رہی ہے. یہ باتیں چھوڑیں, یہ مجھے بتائیں کہ 5,000 لوگوں کے خلاف جسٹس باقر رضوی نے نگراں وزیر اعلیٰ اور یہ جو احمد شاہ انفارمیشن منسٹر اور وزیر داخلہ بے آتے دباد ان سے پوچھے نا کہ 5,000 آپ نے FIR کیسے درج کرائیں. سر مگر آپ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال تو ہر سیاسی جماعت کے اس سے زیادہ شدت میں دکھائی دی ہے. آپ کرائیں گے یہ والی بات؟ آپ یہ دیں گے؟ آپ کیا جو میں کہہ رہا ہوں مجاہد صاحب, ہم تو لائیو جا رہے ہیں, ہم تو لائیو جا رہے ہیں اور ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال. مجاہد صاحب پوچھتا ہوں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس باقر سے کہ 5,000 لوگ 3 تلواروں میں تھے. میں اپنے دوست وزیر داخلہ حارث نواز سے پوچھتا ہوں 5,000 لوگ تھے. میں پوچھتا ہوں احمد شاہ سے جو بابا کراچی کے وہ جو ماشاءاللہ میرے دوست ہیں ان سے پوچھتا ہوں 5,000 لوگ تھے. نہیں, یہ 5,000 نہیں تھے. یہ کرپٹ پولیس اور ان کے اداروں کے اور ان کے ذمہ دار تھے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنا کے ان لوگوں سے کروڑ روپے اس طرح لوٹ رہے ہیں. سر مگر بات یہ کہ یہ چیزیں مزید جو ہے وہ تفتیش میں یقینی طور پہ سامنے آئی جائیں گی, مگر صورتحال پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جب سامنے آ رہی ہے, مقدمات ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیا آئیں گے؟ کیا ہوگی صورتحال دیکھیے گا 8 فروری کو کیا ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں, انہیں دہشت ہے, انہیں پتا ہے کہ 8 فروری کو 7 فروری کی رات کو لوگ کس طرح نکلیں گے. یہ جنہیں آپ کہتے ہیں ممی ڈیڈی. مجاہد صاحب میں آپ کی بات سے کیا یہ اندازہ لگاؤں کہ 8 فروری کو وہ لوگ جیتتے دکھائی دیں گے جن کو کیمپین کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے, وہ لوگ دکھائی دیں گے جن پر پابندی بظاہر نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھیے گا جنہیں آپ ممی ڈیڈی کہتے ہیں, نیکر پہننے والی یہ فلا, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 5,000 لوگ 3 تلواروں میں نکلے تھے کال پہ, خرم شیر وغیرہ چھوڑیں, وہ عمران اسماعیل کو چھوڑے, گورنر جو چپلیں اٹھاتا تھا عمران خان کی سب سے پہلے وہ بھاگا, عمران زادی سب سے پہلے بھاگا, جن لوگوں نے فائدے اٹھائے اور وہ واقعی یہ بانی تحریک جو ہیں جن کا نام نہیں ملے رہا, وہ سوری سے ان کے گھیراؤ میں تھے, کراچی نہیں آتے تھے, انہوں نے ان لوگوں کو بنایا ان تمام عہدوں پہ جو سب سے پہلے ان کو چھوڑ کر بھاگے. آج بیچارہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ اگر, اور میں نے اس کا سبب بھی مجھے نہیں پتا, حالانکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تحریک انصاف نے کراچی کو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گیم پلانر کو یہ پیغام پہنچے, جو آپ کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب 8 فروری کو نہیں ہو سکیں گے. اچھا سر, میں اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں کہ اکثریت سیٹیں کون جیتے گا, کون سی سیاسی جماعت کے امیدوار جیتیں گے, تو آپ کیا میں تو ایک بہت ہی صحافت کا ابھی تک طالب علم ابھی سمجھتا ہوں, جو کچھ میں 8 فروری کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ ہوگا وہ آپ دیکھیے گا. لیکن یہ ان کو پہنچنا چاہیے کہ اس خطرناک گیم کو اس طرف نہ جائیں. کراچی یا اسلام آباد یہ وہ شہری ہیں, باقی علاقوں میں کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھیے گا. سر تو بتا سکیں گے, کیونکہ لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ خونی الیکشن ہوگا, آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا. تو صورتحال پھر جب اس طرح کی ہوگی تو پھر سرپرائز کس طرح کا ہے؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیم پلانر اور وہ جو بیٹھے ہوئے جو مستقبل سیاسی بنا رہے ہیں, اگر ان کا منظرنامہ ہوتا تو ضیاء الحق جو ہے نا, ضیاء الحق نہیں آج تک حکومت کر رہا ہوتا, ایوب خان نہیں اس کی اولاد حکومت کر رہی ہوتی, مشرف نہیں ان کی یہ نہیں کرتی, اور بھٹو خاندان بھی تب اس وقت حکومت کر رہا ہے اپنی بچیوں ان کو لا کے. جب وہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ بہرحال انہوں نے شہادتیں دی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اچھا مجاہد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کراچی میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو کیمپین بہت سے ایسے علاقوں میں کی جا رہی ہے جہاں پر کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح چرچے نہیں سنے ماضی میں, بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں. کیا تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں کس طرح دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ مستقبل میں کیا بہت ہی آپ میرے لیے عام انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں جو رول پلے کر رہے ہیں. بہاری میں 2018 میں کیا ہوا, میں تو اپنے چینل میں بیٹھا ہوا تھا, دوپہر کو اٹھ کے گیا لہاری, میں نے کہا یہ ووٹر خاموش کیوں ہے. میں نے آگے جب کہا, جب یہ بڑے بڑے کھڑپیش بیٹھے تھے, مہر بخاری, میں نے کہا پیپلز پارٹی ہار رہی ہے لہاری میں. مجھے یقین نہیں کرا. آج لہاری کی دوسری بڑی قوت لبیک ہے,
بہت ساری سیاسی ملے جماعتوں نے ووٹ. اپنے آپ کو اس صورتحال میں کھڑا کیا ہے، تو یہ ووٹ خراب کریں گے تو کس کے کریں گے؟ ایم کیو ایم کے کریں خراب گے؟ نہیں. سر اور ووٹ 18 میں کیا ہوا تھا بھائی میرے؟ سر سیاسی جماعتیں تو لیاری میں کیا ہوا تھا؟ سر صورتحال یہ ہے کہ یہ کیا پھر دوبارہ سے ہو جائیں گے، چیزیں اسی طرح مینج ہوتی رہیں گی؟ یہ نصراللہ نبی قبول جو آج یہاں بیٹھا تھا کل تو فیڈرل بیورو میں بیٹھا ہوتا نا 90 میں. یہ بالکل بالکل. اب میں کیا کہوں؟ مجھے کہ ایک تو آپ لوگوں کو تو کہنا آسان ہے، لیکن میں تھوڑی بہت ذاتی طور پر اور تھوڑا بہت میری مورلٹی اور تہذیب یہ کہتی ہے کہ میں اس طرح کی باتیں سر نہ سمپل سا سوال ایک لوگ جاننا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر؟ کراچی میں پیپلز پارٹی کو وہی ملیر یہ جس پہ ڈیپینڈ کرے لیاری کیماڑی 4-5 نشستیں ان کو ملیں گی. یہ جو ہمارے دوست جماعت اسلامی مجاہد صاحب، جماعت اسلامی جماعت اسلامی نہیں، میں تو کہتا ہوں ایم کے ایم بھی کوئی سیف سیٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم کی بھی سیٹیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی تو پھر کس کی سیٹیں بننے جا رہی ہیں جب ایم کیو ایم نہیں ہے؟ وہ تو کلیم یہ کرتی ہے اکثریت ہمیں. آپ گیم پلانر سے پوچھیں نا. سر تھوڑا بہت تو ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے نا، کیونکہ آپ بھی بڑے کلوز کارڈورز میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. میں نے آپ کو جواب دے دیا نا. 22 سیٹیں جیسے گیم پلانر نے 11 سیٹیں دے دی تھی جن کو پی ٹی آئی کو. مجھے نام بھی نہیں پتا کون ہے. میں نے 14 سیٹیں کی بات ماضی میں اکثر کلیم کراچی کرتی جو ہے ہے ایم کیو بیچارہ ایم کے یتیم ہو چکا ہماری ہے سیٹیں تھیں. بلوچستان کی طرح. اب طے کرتے ہیں گیم پلانر کتنی نشستیں. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے 50 ایم این اے ہمارے 25 سینیٹر ہمارے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ کون گورنمنٹ بنائے گا. جب چاہیں گے 174 کو 154 کر دیں گے، 154 کو 174 کر دیں گے. اچھا اس بارے میں کچھ کہوں آپ سے؟ سر مذہبی جماعتیں آج کل ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی بڑا اپنا ایک ووٹ بینک رکھتی ہیں، تو ان کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پر لبیک یا رسول نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں تحریک طالبان نے. اب یہ مت کہیے گا کہ آپ بریلوی ہیں اس لیے آپ سافٹلی ان سے بات کر رہے ہیں. نہیں ہم بالکل نہیں کہیں گے، آپ کا تجزیہ ہے، ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے مجاہد صاحب. پارٹی کے بعد نہیں، تحریک انصاف کے بعد دوسرے نمبر پر قومی اسمبلی میں نشستیں تحریک لبیک نے کی ہیں. پیپلز پارٹی تیسرے اور نون لیگ چوتھے نمبر پہ. سندھ میں تو نون لیگ ہے ہی نہیں. بالکل. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، ہمیں تجزیہ بتا رہے تھے کراچی میں، اور کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ملے گا 8 فروری والے دن. تو یہ سرپرائز یقینی طور پہ شہری بھی دیکھیں گے کہ یہ سرپرائز کیا ہوتا ہے، اور اس سے کہ جو نتائج ہیں ناظرین وہ کیا نکلتے ہیں. اور جو صورتحال، جس طرح سینئر صحافی ہیں مجاہد بریلوی صاحب، بہت کلوز پولیٹیکل کوریڈورز کے اندر اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور یقینی طور پہ آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے آج گفتگو کی جائے، جاننے کی کوشش کی جائے کہ کراچی کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے جو تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ماضی میں کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے. ماضی میں کچھ اور شدت تھی، آج کچھ اور شدت ہے. آج بہت سارے چہرے، بہت سارے پولیٹیکل الائنسز دکھ رہے ہیں جو ماضی میں کبھی اس طرح نہیں دیکھے گئے. تو جب یہ پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں تو اس کے نتائج بھی اس حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہی ہم کوشش کر رہے تھے مجاہد بریلوی صاحب سے جاننے کے کہ وہ ان کا کیا تجزیہ ہے ناظرین. تو یقینی طور پہ آپ نے سنی ان کی باتیں کہ وہ کیا بات کرنا اور پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تاہم ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.